لیے اب یہ دو صورتیں ہیں، اور یہاں خاص طور پر نوٹ کر لیجئے کہ یہ معوذتین یہ ایک صورت بھی ہو سکتی تھی، لیکن قرآن حکیم میں جو عام مزاج ہے کہ صورتیں جوڑوں جوڑوں کی شکل میں ہیں، تو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اور اس کی تقسیم کیا ہے؟ ایک وہ چیزیں ہیں جو انسان پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں، اور ایک چیز وہ ہے جو انسان کے اپنے اندر سے حملہ آور ہوتی ہے۔ ان دونوں کو دو علیحدہ چیزوں میں رکھ کر اور سکھایا گیا ہمیں کہ تم ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کرتے رہا کرو ان چیزوں کے اثرات سے، ان چیزوں کے اثرات بد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں پناہ میں آ گیا صبح کے رب کی۔ فلق، فلق ویسے تو یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں، فالق الاصباح، رات کی تاریکی کا پردہ پھٹتا ہے اور سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے۔ یا گٹھلی، فالق الحب والنوائے، تو وہ جو گٹھلی ہوتی ہے وہ بھی پھٹتی ہے تو اس میں سے دو پتیاں نکلتی ہیں تو پرندہ بنتا ہے۔ اس اعتبار سے فلق سے مراد یہاں صرف صبح نہیں ہے، بلکہ جو اگلی صورت میں آ رہا ما خلق، جو بھی کچھ اس کائنات میں اس نے پیدا کیا ہے در حقیقت وہ عدم کا پردہ چاک کر کے اس کو وجود بخشا ہے۔ عدم سے، عدم محض سے، کریشن ایکس نہیلو، بغیر کسی شے کے کسی شے کو بنانا۔ تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، میں پناہ میں آتا ہوں اس کی تمام مخلوقات کی پناہ سے۔ اب آپ غور کیجئے، مخلوق ظاہر بات ہے خالق کی طرح کامل تو نہیں ہو سکتی، مخلوق کے اندر کوئی نہ کوئی پہلو جو ہے وہ کمی کا، تقصیر کا، نقص کا رہ جائے گا۔ تو گویا کہ ہر مخلوق میں شر کا پوٹینشل ایلیمنٹ موجود ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سہارا دے دی، کسی کو اپنی طرف سے عصمت عطا کر دے، اپنی طرف سے خصوصی پروٹیکشن عطا کر دے، پوٹینشل بھی خلق جو ہے وہ گویا کہ مستلزم ہے اس کے ساتھ شر کے اندر کا پہلو موجود ہوگا۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یعنی وہ شر جو ہے خود اپنی جگہ پر کوئی علیحدہ مستقل وجود رکھنے والی شے نہیں ہے، بلکہ وہ شر جو ہے خلق کے اندر جو کمی کا پہلو ہے۔ جیسے ہم نے انسانوں کے بارے میں پڑھا، خلق الانسان من عجل، انسان کی سرشت میں جلد بازی ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ جو اس کا فطرت والا پہلو ہے، جو روحانی پہلو ہے، وہ تو ہے انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لیکن جو یہ حیوانی پہلو ہے اس کا جو مادی وجود ہے، اس میں تو ذوق بھی ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، یہ تمام چیزیں جو ذہن میں رکھیے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جو بھی مخلوقات ہیں ان میں سے جو بھی شر کا پہلو ہے میں اس سے اے پروردگار تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، خاص طور پر یہ رات کو ڈھانپ لینے والی جو ہے رات، اندھیرا، یہ ظاہر بات ہے اسی پھر رات کے پردے میں چوری بھی ہے، ڈاکہ بھی ہے، اسی میں پھر غول بیابانی جو ہے، شیاطین جن ہیں، ان کا بھی جو حرکتیں ہوتی ہیں، پھر یہ ساری چیزیں جو ہے کسی کے طرف سے۔ من شر غاسق اذا وقب، سانپ بچھو وغیرہ بھی اسی وقت نکلتے ہیں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور جو عورتیں گانٹھیں باندھ کر پھونکے مارتی ہیں، یہ جو بھی ٹونے ٹوٹکے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، گویا کہ یہ بھی اس کے اندر بھی کوئی حقیقت ہے، یہ سفلی عملیات بھی ہیں، ان کے بھی اثرات ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جادو جو ہے حق ہے، برحق ہے، اگرچہ کفر ہے۔ شراب کی تاثیر ہے لیکن حرام ہے۔ کچھ نہ کچھ حقیقت ان لکیروں میں بھی ہے، لیکن ہمیں روک دیا گیا ان کے چکر میں مت پڑو۔ یہ جو منجمی ہے، وہ نجوم کی حرکت، اس میں بھی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے لیکن روک دیا گیا۔ تو کسی چیز کا ہونا بالفعل یہ اور شے ہے، لیکن اس کا جائز ہونا یہ اور شے ہے۔ تو بالفعل یہ عملیات ہیں جو سے اچھے اعمال ہیں، اور ان کو جو ہے کوئی اچھے اوراد ہیں، اچھے وظائف ہیں، تو ان کے کچھ اثرات جو ہیں اچھے ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس قسم کی چیزوں میں جادو کے کلمات ہوتے ہیں، ان کی بھی تاثیر ہے۔ اور وہ جو عورتیں جو ہے وہ جادو کرتے ہوئے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تعویذ گنڈا وغیرہ جو ہوتا ہے، پھر وہ اس میں پھونکے مارتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے میں ان کے شر سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، جبکہ وہ حسد اپنا استعمال کرے۔ اگر حسد ہے دل کے اندر ہے تو بات اور ہے، حسد کو بروئے کار لائے وہ، اور وہ انسان کے درپے ہو جائے اس حسد کی وجہ سے اس سے کوئی نقصان پہنچانے کو۔ اور اسی کتابیں ہے عین، العین حق، کہ اگر انسان اس حاسدانہ نگاہ سے کسی کو دیکھتا ہے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔
اور اس دیکھنے کے بھی کچھ برے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان سے پناہ کرنے کے لیے آپ لمبے چوڑے کوئی اور سلسلوں میں نہ پڑے۔ یہی معوذتین اللہ نے جو محمد رسول اللہ کو تلقین فرمائے، سارا دار و مدار ان پر ہونا چاہیے۔ تعوذ کرتے رہیں، اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں جنات جو تھے انہوں نے یہ سارے کام شروع کیے تھے اور لوگ ان سے سیکھتے تھے جادو ٹونا۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور پھونک مارنے والیوں کی شر سے کہ جو گرہوں پر عقدوں پر پھونک مارتی ہیں۔ یہ ہے وہ جادو اور ٹونے کا معاملہ، جادو ٹونا ٹوٹکا۔ اس میں نفاسات کیوں آیا؟ جادوگر تو مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، اس کے بارے میں مختلف تعبیرات کی گئی ہیں۔ چونکہ ان کے نفوس کی یہ شرارت ہے، لہٰذا نفس کی طرف نسبت دیتے ہوئے اسے مؤنث بنایا گیا، یا چونکہ ان کی جماعتیں ہیں، ان کے گروہ ہیں، لہذا ایک جماعت کے لیے لفظ مؤنث کہا جاتا ہے عربی زبان میں، تو شاید اس کے اعتبار سے نفاسات کہا گیا۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ عاصم ابن لبید کی بہنیں اور بیٹیاں خاص طور پر ماہر تھیں، اور جو جادو اس نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس میں وہ بھی شامل تھی، اس لیے شاید یہ نفاسات کا لفظ آیا ہے۔ بہرحال اس پر ہمارے تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ اس سے مراد ہے جادو کے لیے، ٹونے کے لیے، ٹوٹکے کے لیے کچھ پھونک پھونک کر گرہوں پر پھونکے مارنا اور گرہیں لگانا۔ عقد یہ جمع ہے عقدے کی، عقدہ کہتے ہیں گرہ، تو عقدہ جمع اس کی عقد۔ گرہوں پر پھونکے مارنے والیوں کے شر سے رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ معاملہ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ ذرا ایک اس کی لغوی بحث سمجھ لیجئے، نفس کسے کہتے ہیں۔ اب یہاں بھی آپ دیکھیں گے نفس اور نفس قریب ہے، یہ نفس سا جب آئے گا تو وہ سین نہیں ہے، ویسے تو لفظ نفس بھی اس کے قریب ہے۔ نفس تنفس، سانس لینا، سانس میں بھی یہ ہوا جو ہے اندر جاتی ہے باہر آتی ہے، لیکن نفخ کے معنی پھونک مارنا۔ نفخ اس کو کہتے ہیں پھونک کو جس کے ساتھ کوئی تھوک وغیرہ شامل نہ ہو۔ نفس وہ ہے جو زور کے ساتھ تھونکا جائے، پھونک ماری جائے تو کچھ نہ کچھ لعاب جو ہے اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ تفل کہتے ہیں باضابطہ پھونکنے کو۔ تو نفس جو ہے یہ نون فا اور سا، یہ نفس جو ہے نفق اور تفل کے مابین کی شے ہے۔ جب زور کے ساتھ پھونک ماری جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ لعاب جو ہے اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، یہ ہے نفس۔ پھونکے مارنا شدت کے ساتھ، زور کے ساتھ۔ اور اس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی کہ جو بھی انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے ان کلمات کے اندر جو بھی خرابی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ جنہوں نے ریاضتیں کی ہوئی ہیں، مشقیں کی ہوئی ہیں، ان کی اپنی انرجی کا جو ایک حصہ ہے وہ اس پھونک کے اندر شامل ہو کر وہ اس جادو کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ نفاسات فی العقد، یہ ایک صرف طبقہ ہے دور جدید میں کہ جو اس جادو کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بالخصوص جادو کے اثر ہونے کی نفی کرتا ہے۔ یہ وہ جدید معتزلہ یا ریشنلسٹ گروپ جو ہمارے ہاں پیدا ہوا ہے، جس کے امام اول اس بر عظیم پاک و ہند میں سر سید احمد خان تھے۔ انہوں نے جنوں کا وجود بھی علیحدہ نہیں مانا، جن بھی انسان ہی ہے، زیادہ مشتعل مزاج انسانوں کو جن کہہ دیا گیا، استعارتاً کہہ دیا گیا، آگ سے بنائے گئے۔ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص غصے سے آگ بگولا ہو گیا، وہ آگ تو نہیں ہو جاتا، انسان ہی رہتا ہے، لیکن یہ کہ جو انسان مشتعل مزاج ہو، کہہ دیا گیا کہ وہ آگ سے پیدا کیے۔ بہرحال انہی کا ایک ذہن ہے جو ہمارے ہاں مختلف شاخیں جو ہیں، مثلا قادیانیوں نے جو تفسیر لکھی ہے وہ مختلف تفسیر ہیں، اور اس میں مولوی محمد علی کی تفسیر کا تو شہرہ بھی بہت ہے، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے محمد علی لاہوری، اس شخص نے چونکہ تفسیر رازی سے، امام رازی نے الفاظ کی لغت کی جتنی بھی شرح کی ہے، لغوی شرح، وہ سب کی سب نقل کر دی ہے۔ اب وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت علم کا خزانہ ہے، بہت بڑی کوئی شے ہے یہ، تو اس کا بڑا اثر ہوا ہے اور اس سے کافی لوگوں نے اثر قبول کیا۔ پھر علامہ مشرقی، ان کا فکر وہی جدید سائنٹیفک ریشنلزم، اسی طریقے سے پرویز صاحب، ان کا فکر، اور کچھ درجے میں جیسا کہ میں بار بار ذکر کرتا رہا ہوں، مولانا اصلاحی صاحب بھی اس فکر سے متاثر ہیں۔ مختلف جگہوں پر حدیثوں کا معاملہ جہاں ان کا آتا ہے، اس میں یہ اگر تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ وہی اثر بات ہے۔ چنانچہ اس میں انہوں نے
کافی یعنی مذمت کی ہے ان لوگوں کی کہ جو اس جادو وغیرہ کے معاملے کو اس طریقے سے تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ ان کا علمی بحث کا تقاضا یہ تھا کہ ان احادیث پر نقد کرے، جرح کرے، لیکن پھر بھی کم سے کم اس معاملے میں نے دیکھا کہ انہوں نے اجمالاً کچھ تھوڑا سا مان بھی لیا ہے، لیکن یہ کہ عام قاری جب پڑھے گا ان کی بحث کو تو وہ اس کی نفی کی طرف ہی راغب ہوگا، لیکن یہ کہ اگر بہت ہی گہرائی میں دیکھا جائے تو کچھ مانا ہے انہوں نے اسی، اور اس کا سبب میں بیان کر چکا ہوں۔ مولانا فراہی جن کی عظمت کا میں بہت قائم ہوں، قرآن مجید پر جو محنت انہوں نے کی ہے، جس طرح مائکروسکوپ لگا کر وہ اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت کم انہوں نے تصانیف کی ہے، اور جو بھی ہم تک پہنچی ہے، واقعہ یہ ہے کہ ان کی دقت نظر اور ان کی محنت اور ان کا شغف، ان کا ذوق و شوق، ان سب کی پوری گواہی ان کی تصانیف سے ملتی ہے۔ لیکن سر سید کا قرب رہا، علی گڑھ میں رہے، اور ظاہر بات ہے سر سید کی شخصیت جو ہے وہ بہت مؤثر شخصیت تھی۔ ہمارے ہاں بھی خلیفہ عبدالحکیم صاحب ہوتے تھے، یہ پورا ادارہ ثقافت اسلامیہ جو ہے اس پر اس ایک شخص کی بڑی چھاپ اور فکری اعتبار سے بہت بلند تھا، لیکن وہی نیشنلزم، وہی جو اقلیت ہے اس دور کی، جو علماء بھی وہاں گئے ہیں، حالانکہ سکہ بند علماء تھے، سکہ علماء تھے، لیکن ان کے فکر سے متاثر ہو گئے۔ یہ ایک ثبوت ہے کہ ایسی شخصیت جو ہے اس کے اثرات ہو جاتے ہیں۔ مولانا فراہی رہے علی گڑھ میں، استاذ بھی رہے، طالب علم بھی رہے، پھر یہ کہ سر سید ہی کے کہنے پر وہ وائس رائے کے ساتھ انہوں نے ایسٹ افریقہ کا دورہ بھی کیا، مترجم کی حیثیت سے انگریز وائس رائے کے ساتھ گئے، تو اس سے یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تاثر ان کے ہاں بھی موجود ہے۔ لیکن یہ بات جان لیجئے کہ صرف اس طبقے کو علیحدہ رکھ دیجئے تو باقی سب کے نزدیک جادو برحق ہے، کلمات کی تاثیر ثابت ہے، ہر کلمہ، کلمہ خیر ہو، کلمہ شر ہو، اس کی کوئی تاثیر ہے، اس کے کوئی نتائج ہے، اور اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ جیسے کہ جسمانی کسی کو زخم لگایا جائے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم لگا ہے غزوہ احد میں، خون کا فوارہ چھوٹا، زیادہ خون بہہ گیا تو غشی بھی طاری ہوئی، سب کچھ ہوا، دندان مبارک شہید ہوئے۔ جیسے جسم اطہر پر یہ اثرات جو ہیں خارجی حملوں اور خارجی جو زخم لگے ہیں ان کے ظاہر ہوئے، اسی طرح یہ مانوی قسم کا جو حملہ تھا اس کا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہوا ہے۔ یہ صحیحین کی روایات سے ثابت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے انکار کرنا در حقیقت یہ اس دور کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ جو چیز اس طریقے سے ثابت ہو جائے، اور اس میں کہ عقلی اعتبار سے خود قرآن سے ثابت ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادوگروں کے جادو کا اثر ہوا، قرآن میں ثابت۔ جب مقابلہ ہوا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی یہی تھا نا کہ عصا ڈالتے تھے زمین میں، وہ اژدہا بن جاتا تھا، حیۃ تسعیٰ، سانپ ہے ہلنے والا چل رہا ہے، اور وہی کچھ انہوں نے کر کے دکھا دیا عارضی طور پر۔ جادوگر آئے، انہوں نے اپنی چھڑیاں اور اپنی رسیاں پھینکی، اور وہ بھی نظر آئے، سب کو نظر آئے کہ جیسے سانپ ہے چل رہے، جیسے سب کو نظر آئی حضرت موسیٰ کو بھی نظر آئی۔ جیسے نظر بندی آپ کہتے ہیں، نظر بندی سب کی ہوئی تو حضرت موسیٰ کی بھی ہو گئی۔ عصمت انبیاء سے یہ کوئی شے بعید نہیں ہے، معلوم ہوا کہ قرآن سے ثبوت مل رہا ہے۔ اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہاں تک ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، ایک خوف پیدا ہوا اندر، اور خوف جو ہے بالکل سمجھتے آتا ہے، معقول بات ہے، منطقی بات ہے کہ فوراً یہ اثر ہوا ہوگا کہ یہ تو وہی کچھ انہوں نے کر کے دکھا دیا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا تھا معجزہ۔ دیکھنے والوں کو تو وہی کچھ نظر آ گیا، فرق کیا ہوا؟ ڈگری کا فرق رہ جائے گا شاید۔ لیکن یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ لا تخف انک انت الاعلیٰ، گھبراؤ نہیں، تم ہی جیتو گے، تم ہی سربلند رہو گے، گھبراؤ نہیں، خوف محسوس نہ کرو، ذرا جو تمہارے ہاتھ میں اسے ڈالو تو صحیح، الق ما فی یدک، الق عصاک، پھینکو۔ اور اب اس اژدہا نے جو حضرت موسیٰ کے عصا سے بنا ہڑپ کر لیا ان تمام سانپوں کو جو نظر آ رہے تھے، تو معلوم ہوا کہ یہ جادو تھا، اور یہ جادو نہیں کوئی اور شے۔ اور یہ بھی میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ یہ بات، یہ حقیقت بھی منکشف انہی پر ہوئی جو جادوگر تھے۔ دوسرے والوں کو تو دیکھنے کو یہی پتا چلا ہوگا یہ بڑا جادوگر، یہ چھوٹے جادوگر، اور کیا، بڑا جادوگر غالب آ گیا، چھوٹے جادوگر جو ہے نا ہار گئے۔ بڑے جادوگر کا نے جو جادو پیدا کیا اس نے ہڑپ کر لیا چھوٹے جادوگروں کے جادو کو، تو زیادہ سے زیادہ ان کے ذہن میں تو یہی بات آئے گی۔ لیکن جادوگر جانتے تھے یہ شے کچھ اور ہے، یہ جادو نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ماہر فن اپنے فن کی لیمیٹیشنز کو جانتا ہے۔
یہ تو اسٹیفن ہاکنگ سے پوچھئے کہ فزکس کی اس وقت کیا لمٹ ہے جس سے آگے فزکس نہیں جا سکتی. یہ کسی بھی بڑے سے بڑے ماہر سے پوچھئے کہ کیا ہماری لیمیٹیشنز ہے. بہت بڑا معالج آج آپ کو بتائے گا کہ فلاں بیماری کے ضمن میں یہ ہماری لیمیٹیشن، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. فرض کیجئے ایک دم کوئی اس سے 1000 گنا آگے کی کوئی بات آ جائے تو اسے معجزہ کہا جائے گا. یہ معجزہ ہے، یہ کوئی اور شے ہے. یہ انسانی علم اور سائنس کی ترقی کا معاملہ نہیں ہے. انسانی علم اور انسانی سائنسی ترقی جو ہے وہ تو قدم بقدم آگے بڑھتی ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ. اس طریقے سے چھلانگے تو نہیں لگایا کرو. بہرحال جب حضرت موسیٰ پر بھی وہی تاثر ہوا جو باقی لوگوں پر تھا تو قرآن سے ثابت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ ہوا ہے. باقی مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے اس کی نفی کی ہے، مذاق اڑایا ہے. اس پر یہ کہہ دیا کہ اس سے تو پھر نبی کی عصمت جو ہے وہ ختم ہو گئی. لوگ جو کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں، گویا کہ ان روایات اور ان احادیث کو ہم قبول کر لیں تو جادو کا اثر ہو جانا ثابت ہو گیا. حالانکہ اس میں بھی بڑا فرق ہے. وہ کہتے تھے جادوگر کس معنی میں کہ یہ خود جادو کر رہا ہے. یہاں یہ کہ جادو کا اثر آپ پر ہوا ہے، اور وہ بھی اثر اس درجے میں نہیں ہوا کہ جس سے آپ کی عصمت مجروح ہو جائے اور غیر معتبر ہو جائے. اس لیے کہ اس کا کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں چلا، گھر والوں کو بھی اندازہ نہیں ہوا. صرف حضور نے اس کیفیت کو محسوس کیا ہے، اور وہ بھی صرف دنیاوی معاملات میں. کسی نماز کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ حضور نے نہ پڑھی ہو اور آپ کو یہ گمان ہو گیا ہو کہ میں پڑھ چکا ہوں. نہیں، البتہ یہ کہ تعلق زن و شوق، میں اپنی فلاں اہلیہ کے ہاں ہو آیا ہوں لیکن آپ نہیں گئے. اس طرح کا کچھ معاملہ انسانی معاملات، خالص بشری تقاضوں کے ضمن میں، بشری معمولات کے ضمن میں تو یہ اثر ہوا ہے کہ آپ نے کوئی کام نہیں کیا لیکن خیال یہ کیا کہ کر لیا ہے. باقی یہ کہ جو کار نبوت ہے یہ ہے محفوظیت. اللہ تعالیٰ نے اس جادو کے اثر سے بھی جو آپ کا فرد منصبی ہے، آپ کے نبوت و رسالت کے جو پہلو ہیں ان کو محفوظ رکھا ہے، اس زمانے میں بھی، اس دور میں بھی جبکہ آپ پر یہ جادو کا اثر تھا. بہرحال جادو برحق ہے، البتہ جادو کرنا کفر ہے. زہر میں تاثیر ہے، کسی کو زہر کھلانا یہ بہرحال جرم ہے، یہ قتل عمد ہے. زہر سے مارنا اس کی تو سزا ہو جائے گی. اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور یہ بھی گویا کہ ایک شکل ہوئی من شر ما خلق. آپ نے سنا ہوگا حضور نے سورہ رحمان کے بارے میں فرمایا ہے، سورۃ الرحمن عروس القرآن. یہ سورہ رحمان جو ہے یہ قرآن کی دلہن ہے. جیسے دلہن کو آپ خوشنما لباس پہناتے ہیں، آراستہ پیراستہ اس کو گہنے اور اس کو زیور پہناتے ہیں، تو جس طریقے سے سجاتے ہیں آپ دلہن کو، اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن مجید میں ایسی رکھی ہے سورہ رحمان کی، اسے خوب سجایا. اس میں الفاظ کا در و بس، اس کا اپنا ایک ڈیوائن میوزک ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ قراء جو ہے، خاص طور پر مصر کے قراء، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کی خطاؤں سے درگزر کرے. جس طرح قرآن کے انٹرنسک میوزک کو انہوں نے واضح کیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے، شیخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، شیخ محمود خلیل الحسنی، یہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن کے اس غنا میوزک، یہ لفظ جو ہے آپ حیران نہ ہو کہ میں یہ کوئی شاید توہین کر رہا ہوں قرآن کی، حضور نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، تغنو، اس قرآن کو اچھی سے اچھی خوشلحانی کے ساتھ پڑھو. من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں، اچھی سے اچھی آواز میں خوشلحانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں. بلکہ ایک مرتبہ حضور رات کے وقت آپ گشت پر تھے اپنے ساتھیوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، ان کے گھر کے پاس سے گزر ہوا، وہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، کھڑے ہوئے کیف کے عالم میں قرآن تلاوت کر رہے ہیں. حضور کو بہت پسند آئی ان کی قرات، کافی دیر تک وہاں کھڑے سنتے رہے. اب انہیں کیا پتا کون سن رہا ہے. بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے ایک بات یاد آئی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح کان لگا کر اللہ قرآن کو سنتا ہے، کسی چیز کو نہیں سنتا. ہمیں نظر نہیں آتا نا، ہمیں معلوم نہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو سننے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ کان لگا کر خود اللہ. یہاں اس لیے مجھے یاد آیا کہ ابو موسیٰ اشعری کو کیا پتا تھا کہ کون سن رہا ہے. وہ اپنی کیفیت میں نماز میں تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ظاہر بات ہے ان کے گھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں تھے، ایک ایک کمرہ، ایک ایک کوئی حجرہ، ایسے ہی تو گھر تھے نا صحابہ کے. لہذا حضور پاس سے گزرے، آواز آئی، کافی دیر سنتے رہے. اس کے بعد آپ تشریف لے گئے، صبح فجر میں ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا، یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. اے ابو موسیٰ، تمہیں تو آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرما دیا. جس طرح حضرت داؤد، لہن داؤدی مشہور ہے کہ جب وہ پچھلے پہر رات کو حمد کے ترانے الاپتے تھے
قرآن میں ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے ساتھ، اور پہاڑ وجد میں آتے تھے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لحن عطا فرمایا تھا، حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا ہے ابو موسیٰ شریک، اللہ نے تمہیں بھی آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا۔ بہرحال قرآن مجید کا جو یہ میوزک ہے، قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے، جہاں تک حسن معنوی ہے وہ تو ہر لفظ میں ہے، لیکن یہ حسن ظاہری، حسن صوتی، حسن لفظی، یہ اپنے کلائمیکس پر آپ کو نظر آئے گا سورہ رحمان۔ لیکن قرآن میں یہ سورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے، اس کی 4 آیات پر ذرا توجہ کریں گے، عجیب حقائق سامنے آئے، جہاں یہ قرآن مجید کے حسن صوت اور حسن لفظی کی معراج ہے، وہیں اس کی پہلی 4 آیات میں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے، سب سے اونچی چیز ہے۔ پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن، ایک آیت ہو گئی۔ رحمان کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کون سا ہوگا؟ رحمان۔ کیوں؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ رحمت۔ ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ رحمت خدا بنا۔ نام اچھی طرح سن لیجیے اس حضور کے قول کو۔ حضور فرماتے کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت اور جرأت کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ جواب نے فرمایا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جب تک محض اپنے عمل کی بنیاد پر، جب تک کہ رحمت خداوندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے۔ پوچھا گیا کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی۔ آپ انداز کیجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ بھی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہو تو تاب دیگرہ چہ رسد، ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خدا۔ اب یہ رحمت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان 2 الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے، رحیم اور رحمان، اور کوئی مادہ نہیں ہے جس سے 2 نام بنتے ہو اللہ کا، لیکن یہ مادہ ہے واحد رحمت کا کہ جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی۔ رحیم صفت مشبہ ہے، رحمت دائم ہو جائے گی، مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے، اور رحمان اس میں رحمت کی ایک وہ شان ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو، ہیجان کی کیفیت، طوفانی کیفیت ہے، رحمت خداوندی کا طوفانی جوش، وہ ہے رحمان۔ آپ تو رہتے اس علاقے میں ہیں، آپ کو معلوم ہے عرب اگر بھوکا مرا جا رہا ہو تو کیا کہے گا؟ انا جوعان۔ پیاسا مرا جا رہا ہو انا عطشان۔ بہت غضبناک ہوگا غضبان، غضبان آصفہ قرآن میں آیا، بہت غضبناک۔ رحمان جس کی رحمت جو ہے جوش میں ہے، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مارے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے پیارا نام۔ اب آگے چلیے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر، رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن۔ ان میں جو منطقی ربط ہے اس کو سمجھتے جائیے۔ اچھا آپ یہ سوچئے، جو علم بھی انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ سائنس کا علم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ علم آدم الاسماء کلہا، وہ علم الاسماء جو حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا ازل میں، یہ اسی کا ظہور ہے، یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے جو ہو رہی ہے ہوتی رہے گی ابھی۔ اور دوسرے علم ہے وہ بستفی اللہ، لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا اللہ دینا چاہے۔ لیکن یہ کہ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن، نوٹ کرتے جائیے، چوٹی کی چیزیں جمع کی۔ اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان، اللہ نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس میں چوٹی کا علم قرآن۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا۔ سوال یہ کہ حیوانات کو کس نے پیدا فرمایا؟ آسمان کس نے پیدا کیا؟ زمین کس نے پیدا کی؟ فرشتے کس نے پیدا کی؟ کیا مطلب خلق الانسان؟ اس کی تمام مخلوقات میں اس کا کلائمیکس، اس کی تخلیق کی معراج، اس کے تخلیق کا نقطہ عروج انسان ہے۔ یہ ہے کہ جو مسجود ملائک بنا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ تو تخلیق میں سب سے اونچی تخلیق انسان، علموں میں سب سے اونچا علم قرآن کا، اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام رحمان۔ تقاضے پورے کرو۔ تقاضے کیا ہے؟ ایمان ہے تو عمل درست ہونا چاہیے، ایمان ہے تو جہاد ہونا چاہیے، ایمان ہے تو جان اور مال کھپانی چاہیے۔ تو جو ایمان دوسرے لوگ جس طرح لائے ہیں، حمزہ بھی تو ایمان لائے ہیں، آخر ان کا راستہ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ ابو بکر ایمان لائے ہیں، ان کی طرح ایمان لاؤ۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لائے؟ سفیہ کا لفظ تو سبھی جانتے ہیں، یہ سفہاء کسے کہہ رہے ہیں؟ آپ نے پڑھا تو بہت مرتبہ ہوگا ان آیات کو، کبھی سوچا کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ ابو بکر کو کہہ رہے ہیں، وہ حمزہ کو کہہ رہے ہیں، وہ عمر کو کہہ رہے ہیں۔ ان کی تو مت ماری گئی، غر ہؤلاء دینہم،
इन्हें तो कोई होश ही नहीं। 2 मर्तबा हजरत अबू बकर ने वो काम किया है कि हर वर्ल्डली वाइड इंसान ये कहेगा कि हिमाकत की है जिसके सामने दुनिया आया। जब हिजरत के लिए हुजूर तशरीफ ले जा रहे थे, 40,000 दिरहम का सरमाया था, जबकि हजरत अबू बकर ईमान लाए। मक्के के चोटी के ताजरों में से थे, जो मलकुत तुजार कहलाते। लेकिन अब वो रुपया कहाँ खर्च हुआ? बिलाल को खरीदा, रुपया देके खरीदा या वैसे ही खरीद लिया, आजाद कर दिया। अबू फकी को खरीदा, आजाद कर दिया। 6 है गुलाम और कनीजे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वाले, जिनको अबू बकर ने अपने पैसे से खरीदा और आजाद। ये रुपया तो पिघल रहा है ना, जो थोड़ी बहुत पूंजी रह गई है। तो जब हजरत हुजूर हिजरत के लिए तशरीफ ले जा रहे, वो सारी पूंजी अपने साथ ले गए, घर वालों को छोड़ कर गए। बूढ़ा बाप अंधा अबू कहाफा, बाद में वो भी ईमान ले आए। और ये अबू बकर है कि जिनकी 3 नस्लें एक वक्त में मौजूद थी मुसलमानों। अबू कहाफा मोमिन, अबू बकर मोमिन, और अबू बकर की औलाद में आयशा, अस्मा और अबू बकर और अब्दुल रहमान इब्न अबी बकर। ये कौन है? तो 3 नस्लें जिसकी बैक वक्त रही है ईमान में, वो शाज लोग हैं, उनमें अबू बकर। लेकिन ये कि उस वक्त तक अबू कहाफा ईमान नहीं लाए थे, वालिद नाबीना थे। तो वालिद है, बेटियां हैं, हजरत आयशा, हजरत अस्मा, हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, बीवी है। कुछ नहीं छोड़ के गए, एक पैसा का। जब बाप को मालूम हुआ बेटा चला गया मोहम्मद के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शख्स गुस्से में है, पेट-ए-ताब में है। अब हमारा कौन वाली वारिस होगा? कौन है हमारी खबरगिरी करने वाला? बेटियों से, पोतियों से अपने पूछते, कुछ छोड़ के भी गया कि नहीं? तो कहा आपा जान, क्या किया उन्होंने? कभी पढ़े हैं वाकयात? कुछ कंकर रोड़े लिए, एक कपड़े में पोटकी बनाई और अंधे दादा का हाथ ऊपर फिरवाया। देखिए दादा जान ने छोड़ गए हैं, ये माल है, ये सोने और चांदी के सिक्के हैं, अब्बा जान हमें ऐसे नहीं छोड़ कर गए। वाकया क्या है कि एक पैसा नहीं छोड़ा अबू बकर ने घर वालों के लिए, सब कुछ ले गए कि क्या पता मोहम्मद के साथ जा रहा हूँ, किस वक्त क्या जरूरत पेश आ जाए सुनना। तो ये कोई अक्लमंदी की बात है? अपने गरीबानों में जाके आप ये अक्लमंदी करेंगे? कहे चाहे ना, ये बात दूसरी है, लेकिन ये कि इसको कौन हम में से अक्लमंदी कहेगा। इसी तरीके से जब गज़वा तबूक का वक्त आया, वो वाकया तो बहुत मशहूर है। हजरत उमर फरमाते हैं कि उस जमाने में मेरे पास इत्तेफाकन पैसा बहुत था। मैंने ये सोचा दिल में कि इस मरहले पर तो मैं अबू बकर से बाजी ले जाऊंगा। मुसाबकत उनमें भी थी, लेकिन नेकी की मुसाबकत, खैर की मुसाबकत, इंफाक फी सबीलिल्लाह की मुसाबकत। तो मैंने सोचा कि मैं बाजी ले जाऊंगा। मैंने क्या किया, कुल दौलत जो थी उसके 2 हिस्से किए, एक हिस्सा घर रखा और 1 लाख हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया। हुजूर ने पूछा कि उमर घर वालों के लिए कुछ छोड़ा? कि जी हाँ, निस्फ किया मैंने, निस्फ अल्लाह की राह में हाजिर है, निस्फ छोड़ा। ठीक है। अब वो आए अबू बकर, पूछा हुजूर ने, अबू बकर घर वालों के लिए कुछ छोड़ा? कि नहीं, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल, बस। घर में अल्लाह और उसके रसूल के नाम के सिवा कुछ नहीं थे। यही है, परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल, बस। और सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल, बस। मुझे घर वालों के लिए कुछ नहीं चाहिए। ये काम जो है, तो ये जिनका हम इस वक्त जिक्र पढ़ रहे हैं, मुनाफिकीन, उनके नजदीक हिमाकत थी या अक्लमंदी थी? ये समझदारी थी या बेवकूफी थी? वो है जो बात कह रहे हैं कि जब इनसे कहा जाता है ईमान लाओ भले लोगों की तरह, जैसे दूसरे लोग ईमान लाए हैं, तो क्या कहते हैं, अनुमिनु कमा आमन सुफहा अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून। आगाह हो जाओ, असल अहमक ये है, असल बेवकूफ ये, इन्हें नहीं पता कि हकीकत क्या है, नफा क्या है, नुकसान क्या है। वो जो बात मैंने सूरतुल अस्र में बयान की थी, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। जिसके ज़हन और कल्ब पर ये सूरत कंधा हो जाएगी, उसके नजदीक अक्लमंदी ये है कि सब कुछ अल्लाह के राह में लगा दो। जिसके दिल में ये बात बैठी नहीं, उसके लिए अक्लमंदी ये कि बचा बचा कर रखो, छुपा छुपा कर रखो, संभाल संभाल कर रखो। अक्लमंदी का उसमें तकाजा कुछ और, इसमें तकाजा कुछ और। लेकिन यहाँ भी फरमाया वलाकिन ला यअलमून, इन्हें अभी इल्म नहीं है। इससे पहली आयत में भी फरमाया वलाकिन ला यशऊरून, इन्हें शऊर नहीं है। देखिए मैं आपको बता रहा था, ये वो गैर शऊरी निफाक है, ये बढ़ता चला जा रहा है। पहले झूठा बहाना था, फिर झूठी कस्में हुई, फिर दुश्मनी हो गई। सादिकुल ईमान जो जान और माल लगा रहे हैं, निछावर कर रहे हैं, परवाना वार अल्लाह पर, अल्लाह के दीन के ऊपर निसार कर रहे हैं अपने आप को, उनसे अदावत, उनसे दुश्मनी, उनका बुग़्ज़, ये थर्ड स्टेज तक पहुंच गए। अब भी वो अपने आप को मुनाफिक नहीं समझते, वो समझते अक्लमंद तो हमें, ये तो बेवकूफ है हम हैं। असल में भाई समझ के चलना चाहिए, तेल देखनी चाहिए, तेल की धार देखनी चाहिए।
دائیں بائیں دیکھنا چاہیے, حفاظت کا بھی خیال ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں تو عقل مندی ہے نا دنیا کے اعتبار سے. تو وہ تو انہیں بیوقوف سمجھ رہے ہیں, اپنے آپ کو منافق کہاں سمجھے. چاہیے ٹھیک ہے بھائی, دین بھی چاہیے لیکن دنیا کی فکر بھی چاہیے کہ نہیں. یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ تو بات آپ نے بہت دفعہ سنی بھائی, ٹھیک ہے دین بھی ہونا چاہیے لیکن دنیا بھی تو ہونی چاہیے کہ نہیں. یہ ہے سمجھ دنیا کی, یہ ہمارے معیارات ہیں. یہی وجہ ہے کہ دین ذلیل سے ذلیل کر ہو رہا ہے. دین وہ جو میں نے حال ہی کے اشعار سنائے تھے کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے, اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے, مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دے. یہ دریا چڑھا کب تھا؟ جب صحابہ کرام نے وہ فینیٹسزم جس کو آج ہم کہیں گے اس کا جب مظاہرہ کیا, اس کا ثبوت دیا, دامے دل میں سخنے جان مال تن دھن سب لگا دیا, تو اللہ کے دین میں بہار آ گئی, رونق آ گئی, دین کا غلبہ ہو گیا. اور جب ہم اپنے سمجھ کر رکھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا تو پھر جو حشر ہوگا وہ وہی. دین میں کمزوری, ہماری دنیا جو ہے پھل رہی ہے پھول رہی ہے, دین جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا. یہ ہے تھرڈ سٹیج اس نفاق کی, کہ جس کے بعد اب کوئی امکان واپسی کا نہیں. یہ غیر شعوری نفاق, جان لیجئے کہ یہ نہیں ہے کہ ماضی ہی ماضی میں تھا اب اس کا کوئی امکان نہیں. یہ نہ سمجھیے اب بھی یہ نفاق جو ہے, یہ میں بتا دوں آپ کو, ایک عام آدمی ہے, دین کا تقاضا ہی سامنے نہیں ہے, اسے پتہ ہی اتنا ہے کہ اللہ کے دین کا تقاضا نماز روزہ, وہ نماز روزہ کر رہا ہے, اس پر نفاق کا حملہ نہیں ہوگا. اس کو آپ کہہ دیں کہ اس کی سمجھ کم ہے, اس کا شعور کم ہے, اسے پتہ نہیں ہے, دین کے تقاضوں سے واقف نہیں ہے, وہ بچا ہوا ہے, وہ محفوظ ہے. وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا پرسوں, اور ایک صاحب نے جواب دیا مجھے بعد میں کہ آج آپ نے جو بات کہی ہے تو کل لوگ کم آئیں, آپ نے ڈرا دیا کہ یہ جو تقاضے دین کے سامنے آ رہے ہیں اس سے ذمہ داری بڑھ رہی ہے. اب جس نے سمجھ لیا ہے پھر پیچھے رہے, وہ نفاق کے خطرے میں ہے. جسے سمجھ ہی نہیں ہے وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی عذر پیش کر سکے گا کہ اللہ ان مولویوں سے پوچھ جنہوں نے ہمیں بتایا نہیں, انہوں نے تو دین کے تقاضے ہمیں یہ بتائے نہیں, انہوں نے تو ہمیں نور اور بشر میں چکر دے کے لڑائے رکھا, ان سے پوچھ. اصل سے مجرم جو ہے وہ یہ ہے, وہ واقعہ یہ ہے کہ کسی درجے میں بچے کہ دین چاہتا کیا ہے, دین کے تقاضے کیا ہے, توحید کی حقیقت کیا ہے, شرک کی حقیقت کیا ہے. اس کی طرف اگر توجہ ہی نہیں دلائی جا رہی اور اس غریب کو پتہ ہی نہیں, کہ پتہ ہی صرف یہ ہے کہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنے میں اتنا فائدہ ہوتا ہے, وہ پڑھ رہا ہے بیچارہ, لہٰذا اس کا معاملہ آسان ہے بنسبت اس شخص کے کہ جس کے سمجھ میں آ گیا ہو, بات اس نے پالی ہو. دین یہ چاہتا ہے, دین اپنا غلبہ چاہتا ہے. علامہ اقبال نے غالب پر ایک جو نظم لکھی ہے باغ درا میں ہے, اس کا ایک شعر بڑا پیارا ہے, گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے, شمع یہ سودائی یہ دل سوزی یہ پروانہ. یہ دین جو ہے یہ تو چاہتا ہے کہ اہل ایمان پروانہ وار اس شمع پر نثار جانے لگا, گردنیں کٹوا دے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اور اگر اس سے پیچھے ہٹیں گے, قدم پیچھے ہٹا نہیں کہ نفاق کی زد میں آئے نہیں. وہ نفاق کی پہلی سٹیج, سیکنڈ سٹیج, تھرڈ سٹیج, وہاں پہنچ گئے, واپسی نہیں. اس کے لیے ایک اور دو آیات میں چاہتا ہوں کہ اس سے اس حقیقت کو اور سمجھ لیں اچھی طرح, تاکہ کوئی اشکال نہ رہ جائے. ایک آیت تو میں نے شروع میں پڑھی تھی, ایک نہیں ہے ایک جگہ سے, سورہ عنکبوت, اور ایک آیت ہے سورہ حج کی, وہ میں نے شروع میں تلاوت نہیں کی. سورہ حج کی آیت دیکھیے, اس قدر پیاری آیت ہے, دوسرے رکوع کے اندر آپ کو آیت ملے گی, سورہ حج 17ویں پارے میں ہے, جس کی بات شروع ہوتی ہے, اور اس کے دوسرے رکوع وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی, مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ, جو اللہ کی بندگی کرنا چاہتے کنارے پر کھڑے ہو کر. ایک ہے مجدھار میں کودنے والے, کہ ہر جباد آباد ماں کشتی دراب انداختے, جیسے کہ طارق نے کیا تھا, ادھر ساحل اردوس پر قدم رکھا, ادھر کشتیوں میں آگ لگا دیا, کہ کسی کے دل میں خیال ہی نہ آئے کہ واپسی بھی ہے, کوئی کسی کے ذہن میں سوال ہی پیدا نہ ہو کہ اب گھر واپس جانا ہے. طارق کمر کنارے اندو سفینہ سو, گفتند کارے تو دو رہے اپنو خرد خطاس. دیکھیں وہی عقل اور بے وقوفی والی بات آ گئی. لوگوں نے کیا یہ طارق کیا کیا, عقل مندی کی روح سے تو یہ غلطی کی تم نے. عقل تو یہ سکھاتی ہے کہ ذرا سنبھل کر چلو, جذبہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, واپسی کا کوئی سوال.